चौधरी मंजूर साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है, पीडीएम का वजूद अब भी पहले की तरह मौजूद है या ये कमजोर हो गई है, या फिर ये एक थी पीडीएम हो गई है जो गवर्नमेंट कह रही है और इससे पहले भी कह रही थी? अच्छा, मैंने तो आपको बताना था एक थी पीटीआई, वो मैं चूंकि अगले सेगमेंट में फिर बताता हूँ आपको। ठीक, आपके सवाल की तरफ डायरेक्ट आता हूँ। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एपीसी बुलाई थी जिसके नतीजे में पीडीएम बनी थी, और उसका एक लायामल था, एक हमने 26 नुकाती एजेंडा दिया था और एक उस पे स्ट्रेटजी पेपर था। ठीक, स्ट्रेटजी पेपर के जितने भी नुकात हैं उनको आप अगर पढ़ें, आखिरी नुक्ता है सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इसके लिए लाए अमल का तयन करेगी। जी, अब सवाल ये है कि बाकी जमातों के नज़दीक हो सकता है मुनासिब वक्त आ गया हो, हमारे नज़दीक कभी नहीं आया। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक मूवमेंट का तहरीक का मोमेंटम तहरीक का मोमेंटम ना बने, वो अब तक बन जाता तो शायद अब मुनासिब वक्त होता। मैं एक सवाल कर लूं आपसे। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीडीएम 10 जमातों का इत्तेहाद है। वो कह रहे थे तमाम जमातें इस्तीफों के ऊपर मुत्तफिक थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अक़लियती फैसला जो है वो सब पे अक्सरियत पे थोपने की कोशिश कर रही थी। देखिए, आपने कहा इस्तीफा आखिरी ऑप्शन है, आपने इस पे इत्तफाक भी किया। अब वजह क्या है हिचकिचाहट की, मसला क्या है चौधरी साहब? देखिए, जरूरी नहीं होता कि मेजॉरिटी हर वक्त दुरुस्त हो। एमआरडी की जब मूवमेंट थी उसमें भी लगभग एक मियां नवाज शरीफ वाली जमात को निकाल दें तो बाकी जमातें थीं उसमें तकरीबन। ठीक, एमआरडी में, एमआरडी के अंदर 85 के अंदर सारी जमातों ने हमें प्रेशराइज किया, हम बाइकआउट नहीं करना चाहते थे। ठीक, लेकिन बाइकआउट करवा दिया गया, जिसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हम। अब हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं, मसलन मियां नवाज शरीफ साहब ने एपीडीएम जब थी, जी, आपको याद है एपीडीएम का? जी, उस वक्त भी उन्होंने बाइकआउट का कह दिया एपीडीएम ने। जी, मियां नवाज शरीफ साहब को जब बात समझ आई तो उन्होंने कहा कि ये बाइकआउट गलत है, फिर उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पे फिर बाइकआउट का ऐलान कर दिया। हमने फिर उनको कहा कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप अगर चले जाते हैं, हम जाते हैं, क्या वोटर को रोक लेंगे? मोहतरमा ने एक ही सवाल किया था मियां साहब को, क्या आप वोटर को रोक लेंगे? उन्होंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा जी फिर हम कहेंगे गलत इलेक्शन है, वो कहेगा ठीक है, वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर बैठ जाएगा। इंटरनेशनल सपोर्ट पहले उसको हासिल है। एक दूसरी अभी मैं इस पे आता हूं, हम इस्तीफे दे देते हैं, फर्ज कर लें जी, इस्तीफे हो गए। इस्तीफे होने के बाद ये क्या करेंगे? स्पीकर की मर्जी है ना जी, वो 50 मेंबर्स को सिर्फ बुलाता है कौमी असम्बली में और बुलाकर उनके इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन शुरू करवा देता है। सूबाई असम्बलियों के आपके पड़े रहते हैं, बिल्कुल वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। हमने पूछा कि अगले दिन क्या करना है इस्तीफों के बाद, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। कह रहे हैं इलेक्शन लड़ना है। कुछ लोगों ने हमें कहा जी इलेक्शन लड़ना है, ठीक, तो अगर इलेक्शन दोबारा लड़ना है तो इस्तीफे देने का क्या फायदा, और अगर नहीं लड़ना तो आप 2/3 अक्सरियत देंगे। 2/3 अक्सरियत लेकर उसमें कहां पे लिखा है कानून के अंदर कहां पे लिखा है? एक मिनट जरा, कानून के अंदर कहां पे लिखा है कि 5000 वोट लेकर एमएनए नहीं बन जाएगा? 5000 वाला भी बन जाएगा। नतीजा क्या है कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर एनएफसी अवार्ड उड़ाएंगे, 18वीं तरमीम और सदारती निजाम लाएंगे और फिर। सर, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अब सीईसी का इजलास होगा, उसमें आप ये डिसाइड करेंगे। 4 अप्रैल से पहले तो ये इजलास नहीं होता। अब कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल को ये इजलास होगा। कितना इंतजार आप पीडीएम को अपने जवाब के लिए करवाएंगे, और क्या कोई दूर दूर तक इम्कान है कि आप लोगों का ये फैसला बदल जाए? नहीं, देखिए, पीडीएम ने लॉन्ग मार्च तो मुअख्खर कर दिया, और मैं लॉन्ग मार्च के हवाले से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इस्तीफों को मशरूत कर दिया। हम इनको कह रहे थे कि बगैर इस्तीफों के आप लॉन्ग मार्च स्टार्ट करें, ठीक है, हम मोमेंटम हो सकता है लॉन्ग मार्च के दौरान ही बन जाए, लेकिन उन्होंने मशरूत कर दिया। मुझे बताएं, तारिक फजल चौधरी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, तैयारी क्या थी? लाहौर वाले जलसे पे पीडीएम की मीटिंग्स हुई हमारे, मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ, राइट, इसमें कौन सी मीटिंग हुई है, कौन सी तैयारी की है? सवाए पीपल्स पार्टी के किसी ने लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की। ठीक है सर, अगर हमको मुजरम ठहरा कर करना है तो इनका कहते हैं सारा फायदा ये 9 जमातों का मौक़िफ़ ये है कि सारा फायदा पीपल्स पार्टी ने उठा लिया। आपने ज़िमनी इलेक्शन लड़ लिया, सेनेट में गिलानी साहब को आपने सेनेटर मुंतखब करवा लिया, सेनेट में आपका वेट कम था, आपने वहां पे ज़िमनी इलेक्शन ने एक्सपोज कर दिया 2018 का इलेक्शन। ये बाइकआउट करना चाह रहे हैं।
آپ نے اپنی سندھ میں 2.5 سال حکومت مضبوط کر لی, خبریں زرداری صاحب کے کیسز کراچی سینٹ کے الیکشن نے سینٹ کے جی آپ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ درست ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب کے ادھر چلے, باقیوں کے ادھر چلے, وہاں پہ کیوں چلے؟ آپ کے تمام مطالبات کو پی ڈی ایم نے مانا. ثاقب نثار نے کیا ہوا ہے, وہ کیا ریلیف ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ریلیف ہے تو پھر گیلانی صاحب کو جیتے ہوئے الیکشن کو کیوں اعلان کر کے ہرایا گیا؟ مجھے یہ بتا دیں, مجھے اس سوال کا جواب. آپ کچھ آپ نے سوالات اٹھائے, میں طارق فضل چوہدری صاحب سے ذرا یہ پوچھتی ہوں. طارق فضل چوہدری صاحب, جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی سر, آپ اس میں موجود تھے, تو کیا یہ بات سچ ہے کہ زرداری صاحب کی جب تقریر تھی اس سے ماحول ضرور خراب ہوا, لیکن جو اصل تلخی ہے نا وہ جب مولانا صاحب نے تقریر کی اور پیپلز پارٹی کو تانے دیے اس کے بعد مسئلہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جیسے آپ تلخی کا نام دے رہی ہیں, میں ایسے کہوں گا کہ ڈفرینس آف اوپینین. پی ڈی ایم جو ہے یہ ظاہر ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا مجموعہ ہے جن کے اپنے اپنے سیاسی نظریات ہیں, سیاسی منشور ہیں, اور ہم جس ایجنڈے کے اوپر متفق ہیں وہ ایجنڈا ظاہر ہے حکومت کی پالیسیز اور اس کے خلاف جو ہے, اور حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے جو ایک مشترکہ ہمارا آپ یہ کہیں کہ ایجنڈا ہے, وہ پہلے بھی تھا, وہ اب بھی ہے, متفق ہیں. بالکل ہے. یہی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے, بلکہ لوگوں کو کم, اور ہمارے جو مہربان ہیں پی ڈی ایم جو ہے یہ کوئی ختم ہو گئی ہے. دیکھیں, سیاست میں مختلف راؤنڈز ہوتے ہیں, جیسے میچ میں نہیں مختلف راؤنڈ ہوتے ہیں, میچ میں مختلف اوورز ہوتے ہیں. اگر کسی اوور میں کوئی پی ڈی ایم سکور نہ کر سکے, اس کا یہ مطلب نہیں میچ اوور ہو گیا ہے یا میچ ختم ہو گیا یا یہ میچ جیت گئے ہیں, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ میسج بالکل کلیئر ہے جو ابھی چوہدری صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ٹائم مانگا کہ ہم اپنی سی میں جانا چاہتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. میں یہ بات بالکل آپ کے سامنے یعنی کوئی ڈکی چھپی نہیں رکھوں گا, نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا خیال تھا کہ اس دن فیصلہ ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا, ہمارا خیال تھا کہ 9 جماعتیں ایک طرف ہیں جو استعفوں پہ فیصلہ آج چاہ رہی ہیں, لیکن چونکہ وہ ہمارے اتحادی ہیں پی ڈی ایم میں, نہ چاہتے بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ وقت لیں, آپ سی سی میں جائیں, اپنا فیصلہ دوبارہ کریں اور پھر بیٹھیں گے. وہ بہت زیادہ, اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے اس کے اوپر ان پہ دباؤ ڈالا تو ظاہر ہے ان کا ریاکشن سامنے آ گیا. سچ بتائیں, آپ کو بھی پتا تھا نا کہ یہ جتنی 10 جماعتیں ان میں سے واحد پیپلز پارٹی ہے جو کہ تھوڑی ریلکٹنٹ ہے استعفوں کے حوالے سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم میں ہمارا اسٹیک ہے, ہم پہاڑوں میں نہیں پارلیمان میں لڑتے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے جو تھوڑا سا ابھی چوہدری صاحب نے اشارہ کیا کہ کس مرحلے پہ دینے ہیں, کس وقت دینے ہیں. پیپلز پارٹی کے اپنے اس پہ نظریات ہیں یا اپنے خیالات ہیں یا اپنی ایک سوچ ہے. ہماری سوچ تھوڑی مختلف تھی کہ ابھی دینے چاہیے اور استعفے دے کے لانگ مارچ میں جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ لانگ مارچ کر لیں, استعفے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ یہ کہیں کہ اپنے اپنے سیاسی خیالات ہیں. لیکن ایسے سر اس اجلاس سے 2 دن پہلے ہی آپ نے نتھی کیوں کیا لانگ مارچ سے ان استعفوں کو؟ کیا آپ بھی چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ اس مرحلے پہ کون کہاں کھڑا ہے, کس کی کیا پوزیشن ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کے کس رشتے, کس تعلق کو وہ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی سیاست میں بھی کتنا آپ اسٹریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور رشتے کو اتنا اسٹریچ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹوٹ جائے. تو پیپلز پارٹی کا ہمیں پتہ ہے ان کے تحفظات موجود تھے اور ہیں, اس لیے انہیں وقت دیا گیا ہے, وہ جائیں گے, دوبارہ آئیں گے, بیٹھیں گے. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں, میں یہ بات کر دیتا ہوں کھل کے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ بغیر استعفوں کے سودمند نہیں ہونا تھا. اور یہاں پہ آگے اسلام آباد میں 2 دن 4 دن آگے رمضان شریف آ رہے ہیں, بیٹھ کے آپ کو وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے تھے. آپ لانگ مارچ کی تیاری تھی یار, یہ تو ظاہر ہے جی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, میں ان سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, ان کی اپنی ایک رائے ہے. ہماری اپنی جماعت کی تیاری, ہماری پنجاب میں جو ہماری اس وقت مین اسٹرینتھ پنجاب سے آنی تھی وہ ہم کر چکے تھے. اسلام آباد میں ہم اپنی تنظیمیں, اپنی ساری چیزیں جو مطلب مختلف زونز بنا کے جو ہمارے بس میں تھے ہم کر رہے تھے. لیکن اب یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہمارا خیال تھا, 9 جماعتوں کو یہ خیال تھا کہ آپ جب لانگ مارچ کریں گے اور اگر آپ نے استعفے دیے ہوں گے تو آپ کو منزل بھی کلیئر نظر آ رہی ہوگی. بلکہ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کشتیاں جلا کے جانا, ہم چاہ رہے تھے کشتیاں جلا کے لانگ مارچ میں جائیں, قوم کو بھی پتا ہو کہ یہ کوئی رزلٹ لینے آئے ہیں, اور ان کی سب کی جو. مجھے بتائیے سر ایک جی آپ اگر استعفے دے دیتے ہیں, پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے استعفے نہیں دینے, کل کو یہ بائی الیکشنز کرواتے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں, سر آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے اس وقت؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کے استعفے اسی صورت میں مؤثر ہوں گے اور وہ نتائج حاصل ہوں گے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں جب سب کے ہوں. ٹھیک ہے, 1-2 جماعتوں کے استعفے دینے سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. اسی لیے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے اس فیصلے کو کہ آپ غور کر لیں, آپ دوبارہ اپنی پارٹی میں جائیں اور ایک حتمی اپنا فیصلہ کریں. اگر پی ڈی ایم مشترکہ طور پہ مستعفی ہوگی, کسی صورت میں حکومت الیکشن نہیں کرا سکتی, گورنمنٹ جائے گی
اور فیصلہ تبدیلی آئے پیپلز گی. پارٹی نے ہی کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ویسے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم استعفے دے دیں گے تو اس کے بعد نئے الیکشنز ہو جائیں گے اور وہ شفاف بھی ہوں گے. ان کے کافی ریزرویشنز ہیں اس حوالے سے. ریزرویشنز ان سے تو میں اختلاف نہیں کر سکتا نا جی. وہ ایک الگ سیاسی جماعت ہے, ان کی اپنی ریزرویشن ہے, ان کا اپنی اسٹریٹجی ہے. طارق فضل چوہدری صاحب, ایٹم بام چلایا نہیں جاتا سر, اور نہ ہی وہ کسی کو دیا جاتا ہے. ایٹم بام جو ہے وہ لفظ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے استعمال کیا ہے آخری آپشن کے جس طور کا پہ. مطلب یہ ہے کہ وہ استعفوں کی افادیت اور ان کی جو ڈیٹرنس ہوتی ہے اس سے واقف ہیں, اور وہ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ ہتھیار چلا تو حالات حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے.